جاہلیت کے مسائل میں سے اگلا مسئلہ ہے بڑے بڑے مکاریاں کیا کرتے تھے یہ لوگ، جیسے کہ قوم نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو رئیس لوگ تھے انہوں نے قوم کے دبے کچلے لوگوں کو اپنے وقت کے نبی کی بات کو ماننے سے منع کیا۔ اور مکر جو ہے وہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی ناپسندیدہ طریقے سے خفیہ طور پر کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنا، یہ کبھی کبھی صحیح بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی خراب ہوتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا، اور اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بہت بڑا مکر و فریب کیا۔ وَقَالُوا، اور کہنے لگے لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور اپنے معبودوں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو مت چھوڑنا۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے بہت سو کو گمراہ کیا ہے۔ وَالْكُبَّارُ هُوَ الْعَظِيمُ، اور کبار جو ہیں وہ قوم کے بڑے لوگ ہیں۔ فَهُمْ يَمْكُرُونَ بِالنَّاسِ مَكْرًا عَظِيمًا بِهَذِهِ الْحِيَلِ، پس یہ لوگ قوم کے کمزور لوگوں کے ساتھ بڑی بڑی چالیں چلتے ہیں اور حیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں اور خبیث طریقے تلاش کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہٹ کر شرک کرنے والے بن جائیں۔ اور جب ان کے پاس دعوت توحید پہنچتی ہے تو یہ لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ تم یہ راستہ کیوں اختیار کر رہے ہو، اور یوں کہتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ زمین میں فساد مچاؤ، اور یوں چاہتے ہو کہ تم ہم سے افضل ہو جاؤ، کہ تم بہت سارے معبودوں کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ سردار لوگ عام لوگوں کے لیے بری باتوں کو اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں اور اچھائی کو برا بنا کر پیش کرتے ہیں، یہی مکر کبار ہے۔ اور لوگ ہمیشہ سے، قدیم زمانے سے اور آج بھی لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے رہتے ہیں تاکہ حق سے موڑ کر باطل کی طرف لوگوں کا رخ کر دیا جائے اور انہیں روشنی سے نکال کر ظلمتوں میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کو روشنی میں لے کر آتی ہے اندھیروں سے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنیوں سے نکال کر اندھیروں میں لے کر جاتے ہیں۔ یہ اہل جہنم ہیں جس میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں، شیاطین میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ یہ ایک دوسرے کو ایسی باتیں وحی کرتے ہیں جو بظاہر بڑی چمکیلی اور خوبصورت نظر آتی ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے والی ہوتی ہیں۔ اگر تیرے رب کی مشیت ہوتی تو یہ کبھی لوگوں کو گمراہ نہ کر پاتے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے شرعاً اور قدراً یہ ارادہ کر لیا ہوتا کہ کوئی اللہ کے بندوں کو گمراہ نہ کرے تو یہ ایسا نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ لوگ اپنے اختیار سے، اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے، چاہیں تو اچھائی کا راستہ اختیار کریں اور چاہیں برائی کا راستہ اختیار کریں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ ان پر جبر کرتا اور ان کو کوئی اختیار نہ دیتا تو یہ کبھی لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ نہ کرتے۔ اس کے بعد بہت ہی حساس مسئلہ ہے کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر اور پیشوا بناتے تھے جو لیڈر بننے کے حقدار نہیں ہوتے تھے، اور آج یہ مسئلہ ایک چھوٹے سے لیول سے لے کر ایک بڑے لیول تک لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے سب سے زیادہ کمین شخص کو اپنا رئیس اور اپنا لیڈر بناتے ہیں۔ ان ائمتہم اما عالم فاجر، یا تو ان لوگوں کے پیروکار ایسے جاننے والے ہوتے ہیں جو پاپی اور گناہگار ہیں، وَإِمَّا عَابِدٌ جَاہِلٌ، یا ایسے عبادت گزار اور نیک لوگ ہیں جن کے پاس معاملات اور امور کی تمیز نہیں ہوتی ہے، علم سے کورے ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں کا ایک فریق
کلام الہی سنتا ہے ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اور پھر اس کلام کو تحریف کر دیتا ہے بعد یہ کہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ اس کلام کا کیا مطلب ہے، وہم یعلمون، اور ان کو علم بھی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، کہ تم ان کے پاس ایسی چیزیں اور ایسے عہد لے لیتے ہو کہ جس سے وہ تمہارے اوپر کل قیامت کے دن حجت پیش کریں اور تم پر غالب آ جائیں، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اولا یعلمون، اور کیا تمہیں یہ علم نہیں ہے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر و پوشیدہ کو جانتا ہے۔ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، اور بعض جاہل ایسے ہیں، ان پڑھ ایسے ہیں جو کتاب اللہ کے ظاہر کو جانتے ہیں، الفاظ پڑھتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ہمیشہ گمان اور خیالات کے پیچھے چلتے ہیں، کسی بھی میدان میں ایکسپرٹس کو ایکسپرٹس نہیں مانتے، بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ میں ہر معاملے کا ایکسپرٹ ہوں، اور یہ طریقہ اہل جاہلیت کا ہے۔ پس یہ اہل جاہلیت کا طریقہ ہے یہود و نصارہ میں سے کہ یہ لوگ اپنے پیشوا ایسے لوگوں کو بناتے تھے جو جانکار تو تھے لیکن پاپی اور گناہگار تھے، اور اس پر عمل کرتے تھے جس کا علم انہیں نہیں دیا گیا، اور اس کو چھوڑ دیتے تھے جس کا علم دیا گیا ہے، جیسے کہ یہود کے احبار۔ اور جاہل لوگ یہ وہ لوگ تھے جو بنا علم کے عبادت کیا کرتے تھے، جیسے کہ نصارہ کے رہبان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے درویشوں اور اپنے علماء کو رب بنایا، اللہ کو چھوڑ کر حلال کو حرام کر لیا، حرام کو حلال کر لیا، اور ایسے معاملات اور امور میں ان کی اتباع کی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اتباع کا حکم نہ دیا تھا۔ اور نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم یہ طمع کرتے ہو کہ یہ لوگ تم پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کلام الہی کو سنتا ہے، پھر سننے کے بعد اس میں تبدیلی کر دیتا ہے، باوجود کہ وہ عقل والے بھی ہوتے ہیں اور علم والے بھی ہوتے ہیں۔ اور کیا تم اس بات کی تمنا کرتے ہو کہ ان میں کا ایک فریق کلام الہی کو سن کر تم پر ایمان لے آئے گا؟ یہ وہ لوگ تھے جو علماء تھے لیکن گناہگار تھے، جن کا مین موٹیو اور فوکس یہ رہتا تھا کہ مرکز اطاعت ہماری طرف رہے، لوگ ہم سے نہ ہٹنے پائیں، کوئی اور ایسا نہ ہو جائے جس کی بات سنی جائے، جس کی بات مانی جائے۔ چنانچہ انہوں نے کلام اللہ یعنی تورات میں تحریف کی۔ اسی طریقے سے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ تحریف جہالت اور نادانی کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ یہ لوگ اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ حق وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور اس چیز کا ذکر ہم تورات و انجیل میں بھی پاتے ہیں، لیکن باوجود اس کے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں تحریف کیا کرتے تھے۔ کچھ اور باتیں ہیں اسی مسئلے میں، اس کو تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ کل۔ سبحانک اللہ